ایک ایسے نبی جنہیں خداوند تعالیٰ نے تمام کائنات کا رحمت بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور لوگوں کو شرک کی تاریکی راز سے نکال کر حق کی طرف بلایا۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ آپ علیہ السلام پر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی یا قرآن کا پہلا سورہ کون سا ہے، اور آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ کی کیا کیفیت تھی۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دن آپ علیہ السلام غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ علیہ السلام سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا پڑھیے، تو آپ علیہ السلام نے پڑھنے لگے۔ جو سورہ علق تھا، یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ ان آیاتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب آپ علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور کچھ سکون ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غار میں پیش آنے والا تمام واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، خدا کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، مفلسوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کو اپنے چچا جات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان میں ترجمہ کرتے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ اپنے رسولوں کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا ہاں، جو شخص بھی آپ علیہ السلام کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آپ علیہ السلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں نظر آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہانہ آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، اے بالا پوست اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منشب پر مامور فرمایا اور آپ کو خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔